بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ ترجمہ، اور کہا یہودیوں نے کہ عیسائی کسی مذہب پر بھی نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی مذہب پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے انہی کی بات کی طرح، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم ممن، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کے نام کا، اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنے کی۔ وہ لوگ ہیں نہیں تھا ان کو حق یہ کہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں، مگر خوف کرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت کے لیے ان میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پس جس طرف تم چہرہ پھیرو پس اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور کہا انہوں نے بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد، پس پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اسی کی فرما بردار ہے۔ بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا پس پختہ بات ہے، اور کہتا ہے اس کو کن کہ ہو جا، ویکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ شروع سے یہودیوں کا سلسلہ چل رہا ہے کہ تھوڑی آیتوں کے پہلے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان، کہ یہودیوں نے کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، عیسائیوں نے کہا کہ صرف و صرف ہم ہی داخل ہوں گے۔ یہودی اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف و صرف ہم ہی داخل ہوں گے۔ اب یہ دعویٰ تو ان کا ہو گیا، آگے کوئی دوسرا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیا، کہ جنت میں صرف و صرف یہودی جائیں گے۔ ایک تو یہ دعویٰ، پھر دوسرا دعویٰ کیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی مذہب پر نہیں ہے، کہ عیسائی کسی مذہب پر نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے نہ ان کا کوئی مذہب ہے۔ اور عیسائی کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہودیوں کو کوئی مذہب نہیں ہے، اور نہ وہ کسی مذہب پر ہے، نہ وہ کسی نبی کو مانتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے۔ جیسا کہ آج کل کے لیڈر ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، کہ ایک جماعت والے کہتے ہیں دوسرے کو جھوٹا، دوسرا کہتا ہے پہلے کو جھوٹا۔ تو یہ ضد ہے، ہر درمی ہے، دشمنی ہے ایک دوسرے کے بارے میں۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا کہ یہودی توریت زبور کو پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل کو پڑھتے ہیں، عیسائی زبور کو پڑھتے ہیں، اور ان کتابوں میں سب باتیں موجود بھی ہے کہ عیسائی مذہب بھی سچا تھا، یہودی مذہب بھی سچا تھا، اور عیسائی مذہب بھی سچا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اب سارے سلسلے ختم ہو چکے ہیں، اب پہلے سارے دین ختم ہو چکے ہیں۔ پہلے جو دعویٰ کرتے تھے وہ جھوٹا دعویٰ تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب یہ بات سچی ہو گئی کہ وہ مذہب سچا تو تھا، لیکن اب اس کو ماننا، اب اس پر مذہب اختیار کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ جب چاند اور ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر نہ چاند کی ضرورت نہ ستاروں کی ضرورت، ٹھیک ہے نا، رات ہوتی ہے تو یہ چاند کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ستاروں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن جیسا ہی سورج طلوع ہو جائے تو سب سسٹم ختم، نہ اب ستاروں کی ضرورت نہ اب چاند کی ضرورت۔ پہلے انبیاء علیہ السلام چاند ستاروں کے مانند تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی مانند ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سورج طلوع ہو گیا تو اب چاند ستاروں کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اب چاند ستاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کے مذہب کو ضد اور ہر درمی کی وجہ سے کیا کہا بھئی، جھوٹا قرار دے دیا کہ بھئی تم لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، صرف اور صرف ہر درمی، ضد، کینہ، عداوت، حسد، ان کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ